کہ ایک تفصیلاً بات کی جائے، لیکن ایک ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک جنرل چیزیں جو کہ انہوں نے اٹھائیں اس کا ہم آپ کو آپ کے ذریعے عوام تک ایک حقیقت پہنچا سکیں، کیونکہ جب باتیں جو انہوں نے کی ہیں اس سے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی اور ملک میں رہتے تھے اور یہاں پہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کو ہر چیز نگیٹو نظر آئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن چیزوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ جو چیزیں جو مسائل اس وقت ملک میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ اداروں کا مفلوج ہونا ہو، چاہے وہ ایک تعلیم کا نظام، چاہے وہ صحت کا نظام ہو، چاہے وہ ملک کا اوور آل ایک انفراسٹرکچر ہو، اس کے تباہی کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں جو کہ جن کو کہ عوام نے رد کر دیا۔ اب یہ وہی لوگ ہیں جو کہ آ کے عوام کے ساتھ ہمدردی جتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو مہنگائی بھی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ایک اچانک ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے ہمیشہ حکومت کی ہے، ان کے ساتھ ایسے گروپس کے ساتھ ان کو انہوں نے پیٹرنائز کیا ہے کہ جس سے ان لوگوں نے عوام کا خون چوسا ہے، چاہے وہ ابھی جو ذخیرہ اندوزی کے فارم میں یا وہ والے انٹرسٹ گروپ یا جس کو کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر، جس میں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو ایسی جگہوں پہ بٹھایا ہے جو کہ ان کی معاونت کر سکیں جتنا بھی ان کا، بیکاز ان کا ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا تھا اور وہ تھا کہ جتنا مال بنا سکتے ہو اتنا بناؤ، اور اس ایک آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر ادارے کو استعمال کیا، ہر ادارے کو کمزور کیا تاکہ وہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ وہ ادارے جن کا کام ان چیزوں کو روکنا تھا، چاہے وہ منی لانڈرنگ ہو، چاہے وہ شوگر پرائسز میں اس کی جو ایک مینیپولیشن ہے وہ ہو، اسٹیٹ وہ ایف بی آر ہو، جتنے بھی ادارے تھے اس میں انہوں نے ایسے لوگ بٹھائے جو کہ ان کی معاونت کرتے تھے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جب نتیجہ یہ ہوا کہ جب ملک پہ کوئی بھی ایک زور پڑے تو اس میں اس کی جتنی بھی کمزوریاں ہیں وہ بالکل سامنے آ جاتی ہیں۔ جہاں تک انہوں نے ذکر کیا کہ وہ اشرافیہ کے لیے، ہم اشرافیہ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ سن کے تو ظاہر ہے کہ آپ کو بھی ہنسی آئی ہوگی اور ہمیں بھی آئی کہ جو لوگ جو کہ سارے اشرافیہ کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے وہ ہمیں یہ طعنہ دے رہے تھے کہ ہم اشرافیہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کے پروجیکٹس پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان نے کیے ہیں وہ سارے مڈل کلاس اور کمزور طبقوں کے لیے تھے۔ چاہے آپ وہ کہہ رہے تھے کہ دوائیاں اسپتالوں میں نہیں ملتی ہیں، تو بھئی ہم نے تو آپ ایسا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں پاکستان کا جو سب سے بڑا ایک صحت کی پروٹیکشن کا ایک ہے، وہ ہمارا جو صحت کارڈ ہے، جس میں کہ سارے خیبر پختونخوا کو ہم نے ایک یونیورسل کوریج دی ہے، جس میں کہ ہر غریب آدمی جا سکتا ہے اپنے علاج کے لیے کسی بھی ہاسپٹل میں۔ یہ تو اشرافیہ کے لیے یہ کام نہیں ہے، انہوں نے تو ایسے کام نہیں کیے۔ ہمارے بی آر ٹی پہ بڑے طنز ہوتے تھے، وہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ایک بہت ہی کامیاب تجربہ بن کے وہ ابھرا ہے، اور پشاور کے لوگ، کیونکہ میرا خود بھی تعلق وہاں سے ہے، انتہائی خوش ہیں۔ وہاں پہ ٹریفک کا نظام بھی بہت بہتر ہو گیا ہے اور لوگ اس سے پوری طرح سے بینیفٹ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ جہاں تک کہ انہوں نے انرجی پرائسز کا ذکر کیا، تو وہ بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو بجلی مہنگی ہوئی ہے یا مہنگی ہو رہی ہے یا بجلی مہنگی ہوگی، اس میں کبھی بھی انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا، یا ان آئی پی پیز کو جو کہ معاہدے انہوں نے ہی کیے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں آج مہنگی بجلی اور سرکولر ڈیٹ کا سامنا ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کہ کمیشنز لیں، کک بیکس لیے، اور ملک کے مستقبل کو انہوں نے گروی رکھوایا۔ ہم نے اپنی حکومت میں سب سے پہلی دفعہ، کسی اور حکومت نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے ان کو انگیج کیا، ہم نے ان کو ایک ایسے اس پہ لائے جس میں کہ ہم اس جو مسئلہ ہے، جو کانٹریکٹس ہیں، ان میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے اس کی جو قیمت ہے بجلی کی وہ کم کر سکتے ہیں۔ ایک لمبا پروسیس ہے، لیکن کم از کم ہم نے اس کی ابتدا کر دی ہے، اور ہم ان کو اس سچویشن میں لے آئے ہیں کہ یہ جس طرح کی کانٹریکٹ سائن کیے گئے تھے، ہماری حکومتوں نے کی ہیں،
اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے، لیکن آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ اس قسم کی مہنگی بجلی عوام اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ وہ خریدیں، اور جس کی وجہ سے ہمارا، چونکہ انہوں نے تو بنیادی طور پہ ملک کو ایک امپورٹ کرنے والا ملک بنا دیا تھا، یعنی کہ جو انڈسٹری ہمارے ملک میں جو نہیں لگی، جو ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، وہ بنیادی طور پہ اس پالیسی کا تھا جس میں کہ ڈالر کو ایک مصنوعی سطح پہ رکھا گیا۔ 6 ارب ڈالر سالانہ استعمال کیے جاتے تھے ڈالر کو مصنوعی طور پہ کھڑا کرنے کے لیے، اور اس کی وجہ یہی ہوئی کہ جو امپورٹ والی چیز ہوتی تھی وہ یہاں پہ سستی لگتی تھی، تو کوئی انڈسٹری لگاتا نہیں تھا، اس لیے کہ جو امپورٹڈ چیز تھی وہ سستی بن جاتی تھی۔ تو بہرحال انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے کہ ان کو فائدہ ملے اور ملک کو ایک مصنوعی چیزوں کا دکھاوا دے کے انہوں نے عوام کو ہمیشہ وہ کیا ہے، عوام کا خون چوسا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو باتیں تھیں نہ ان میں کوئی ایک ایسی قابل ذکر بات تھی کہ جس کو کہ زیادہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ پریس کانفرنس کو ہم کینسل ہی کر دیں، کیونکہ کوئی ایسی بات تو ہوئی نہیں ہے جس کا کہ میرٹ کرتا ہو جواب دینا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں ہیں اکانومی کے ریلیٹڈ، جو ایکسپورٹس کے ریلیٹڈ ہیں، وہ حماد اظہر صاحب کر دیں گے، تو جو تھوڑی بہت جو کہیں پہ گیپس انفارمیشن کے ہیں تو وہ آپ پورے کر لیں حماد اظہر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شبلی بھائی۔ سب سے پہلے تو میں نون لیگ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اپنا بھی جواب دوں گا جو آج انہوں نے اٹھائے ہیں سوال، کہ کیا یہ مجرمانہ غفلت تھی یا جان بوجھ کے معیشت کو دیوالیہ کی دہلیز تک دھکیلا گیا اپنے دور حکومت میں؟ ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ایک دن میں پہنچ گیا ہو، اس کے لیے بڑی محنت کی تھی نون لیگ نے۔ ایسا نہیں ہوا کہ آخری 17 مہینے میں نون لیگ کے آپ کے فورن ایکسچینج کے ریزروز آدھے رہ گئے ہوں۔ ایسے نہیں ہوا کہ 5 سال میں ایکسپورٹ کی جو گروتھ ہے وہ 0%، صفر بھی نہیں بلکہ منفی تھی ان کے 5 سال میں۔ ایسا نہیں ہوا کہ جو بیرون ملک ہمارا جو ہم نے قرضے واپس کرنے ہوتے ہیں وہ ان کے 5 سال میں 5 ارب ڈالر سالانہ سے بڑھ کے 10 ارب ڈالر پہ چلے گئے سالانہ۔ ہم نے 10 ارب ڈالر سالانہ قرضے واپس کیے ہیں پہلے اپنے 2 سال میں۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ڈیٹ ری پیمنٹ اور سروسنگ کا برڈن کسی آنے والی حکومت نے نہیں اٹھایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں ریٹنگز، انٹرنیشنل ریٹنگز ایجنسیز یہ کہتے ہیں جی ہماری معیشت بڑی اچھی جا رہی تھی۔ کیوں انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز آپ کی معیشت کو ڈاؤن گریڈ کر رہی تھیں؟ جون 2018 میں موڈیز نے ان کی 5% گروتھ جس کا یہ کہتے ہیں اس کو ڈاؤن گریڈ کیا، اور دسمبر 2019 میں ہماری معیشت کو انہوں نے اپ گریڈ کیا، اور اب آپ دیکھیں کہ کووڈ کے باوجود اس کو مستحکم رکھا گیا۔ تو یہ سارے سوالات ہیں کہ یہ جو دھکیلا گیا پاکستان کو دیوالیہ کے قریب، اور فیٹف کے اندر بھی انہی کے دور میں ہم گرے لسٹ میں گئے تھے، میں یہ بھی یاد دلاتا رہا ہوں۔ آج کیا صورتحال ہے؟ ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے، نہ کرتے تو جو یہ تباہی کا منظر چھوڑ کے گئے تھے اس سے بھی بڑی تباہی آ جانی تھی اگر سخت فیصلے نہ کرتے۔ انہیں پتہ تھا کہ جو آنے والی حکومت ہے اس کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پہلے دن سے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ حالات ہم اتنے خراب چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ کوئی آنے والا نہیں سنبھال سکے گا۔